الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في الغيلة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن بنت وهب وهي جدامة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها. هذا حديث صحيح، وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وبه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في الغیلة. یہ اللہ تعالی کا نظام قدرت ہے کہ جیسے بچے کا تولد ہوتا ہے اس کے لیے غذا ماں کی چھاتی میں پیدا کر دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. نیند اس کے اندر مزید قدرت اور عنایت اللہ کی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء رئیسہ، چاہے قلب ہو، چاہے جگر ہو، چاہے گردے ہوں، چاہے معدہ ہو، ہر چیز انتہائی کمزور ہوتا ہے. معدہ بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے اللہ ماں کی پستان میں جو دودھ پیدا کرتا ہے وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. اس دودھ کے اندر جو دہنیت ہوتی ہے جس سے گھی بنتا ہے وہ نہیں ہوتا، پانی کی طرح ہوتا ہے، تاکہ بچے کا معدہ جو ابھی بالکل کمزور ہے وہ اس کو ہضم کر سکے. جیسے جیسے قوت بڑھتی رہتی ہے ماں کے دودھ میں ویسے دہنیت بھی بڑھتی رہتی ہے. یہ آپ گائے میں، بھینس کے اندر اس چیز کو بخوبی دیکھتے ہیں. یہی ماں کے دودھ کے اندر بھی یہی درجات ہوتے ہیں. جیسے بھینس کے بچے کے لیے بھینس کے دودھ کے اندر درجات ہوتے ہیں. جیسے جیسے طاقت بڑھتی رہتی ہے دودھ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. اب ماں کو یہ دودھ 2-2.5 سال تک اپنے بچے کو پلانا ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ منع فرمائیں کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شوہر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں کے پاس نہ جائے، اس سے مجامعات نہ کرے۔ اگر اس مجامعات کے نتیجے میں رحم مادر میں علوق ہو گیا تو ماں کی طبیعت جو اس گود میں بچے کی پرورش کی طرف متوجہ ہے، ادھر سے فوراً ہٹ کر کے اس بچے کی پرورش کی طرف لگ جائے گی جو رحم مادر کے اندر وجود میں آ گیا ہے۔ عجیب قدرت خداوندی ہے۔ جب وہ اس نئے بچے کی طرف متوجہ ہوگی تو یہ جو گود میں بچہ پل رہا ہے، اس کو غذا جو مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 10-5 دن کے اندر ہی یہ دودھ خشک ہو جائے گا، اور اس کو جو 2 سال تک غذا ملنی تھی وہ غذا نہیں ملے گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جو بچہ گود میں ہے اس کو پوری غذا 2-2.5 سال کی نہیں ملی ہے دودھ کی، تو اس کے اندر وہ فربہی اور وہ طاقت جو مطلوب تھی وہ طاقت نہیں میسر ہوگی۔ یہ نقصان ہے اس کے اندر۔ جانوروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ بھینس کا دودھ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے 6 مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی کم میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا رحم اس کا طالب بن جاتا ہے کہ اب میرے رحم کے اندر دوسرے بچے کا علوق ہو جانا چاہیے، اور جہاں علوق ہوا دودھ بند ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے منع فرمانے کا ارادہ کیا کہ مرد جب کہ ماں دودھ پلا رہی ہے گود میں پرورش پانے والے بچے کو، شوہر بیوی کے پاس نہ جائے تا کہ اس کا دودھ پورا ہو جائے، اس کو غذا ماں کی چھاتی سے پوری مل جائے، اس کے بعد جائے۔ لیکن فرماتے ہیں غیلہ، یہاں آیا ہے غیلہ کا مطلب یہی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مجامعات کرے وہی ترضع، ذرا حال ہے کہ یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ فارس اور روم کے لوگ اس سلسلے میں احتیاط نہیں برتتے، اور وہ ماں کی رضاعت مرضعہ ہونے کی صورت میں بھی ماں کے پاس جاتے ہیں اور علوق ہوتا ہے اور بچے کو پوری غذا نہیں مل پاتی، اس کے باوجود ان کے بچے صحت مند تندرست ہوتے ہیں۔ تو میں اس سے رک گیا، میں نے پھر منع نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز۔ من جملہ اور اسباب کے ایک سبب یہاں بھی ہے کہ بچے کی صحیح صحت مندی اور تندرستی کے لیے شوہر کو اس حالت میں جب کہ وہ مرضعہ ہے بیوی کے پاس نہ جانا چاہیے، اور اسے اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنا ہے تو دوسری شادی کرے۔ اگر 2 میں بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت پیش آ جائے کہ یہ بھی مرضعہ ہے وہ دوسری بھی مرضعہ ہے، تو تیسری کر لے، اس لیے کہ زمانہ تو 2 سال کا ہے مدت رضاعت۔ اگر نہیں ہوتی 4 کے بعد پھر اجازت نہیں ہے، یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، بنگلور میں ایک خان صاحب تھے، موسیٰ خان مرحوم، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے دوسری شادی کر لی، دوسری کے بعد اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تیسری کر لی، جاہل آدمی تھا۔
جب تیسری سے بھی اولاد نہیں ہوئی تو چوتھی کر لی، اور چوتھی تیسری کی بہن سے کر لی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا، حضرت سے بیعت ہو گئے، اور اس کے بعد تنہائی میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک کو چھوڑ دو۔ چنانچہ جو سب سے بڑی تھی، بڑی بہن کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس شخص نے اس کے لیے الگ کمرہ اپنی 3-4 منزلہ عمارت کے اندر الگ کر دیا، رہو تم یہاں، مگر میری بیوی نہیں ہو، بیوی 2-3 تھی ہو۔ اولاد نہ ہونے کے لیے حضرت سے دعا کے لیے حضرت نے دعا فرمائی۔ اب اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ایک کو ہسپتال لے جاتا تھا، دوسری کو لاتا تھا، اس کے بعد تیسری کو لے جاتا۔ 3 بیویوں سے 22 اولاد ہوئی۔ تو آدمی کی ضرورت ہے، نہ پوری ہو تو بھئی دوسری کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں غیلہ، ان یجامع الرجل المرأة وهي ترضع۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والغیال ان یطأ الرجل امرأته وهي ترضع۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اردت ان انہا عن الغیال، میرا جی چاہتا تھا کہ میں غیال سے منع کروں۔ غیال وہی ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں غیال ان یطأ الرجل وہی حاملۃ، اس کو بھی بعض حضرات نے غیال کہا ہے، لیکن یہاں مراد یہی ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہی ترضع۔ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ، پھر مجھے پتا چلا کہ فارس اور روم کے لوگ غیلہ کرتے ہیں لیکن ان کی اولاد مرتی نہیں ہے، یعنی اس طریقے کے اوپر بے طاقت ہو کر کے کہ ماں کا دودھ پورا نہیں ملا وہ مر جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر میں نے ارادہ اپنا ترک کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو سارے بچے ماں کے دودھ پر کہاں، دیہاتوں میں جو عورتیں صحت مند و تندرست رہتی ہیں ان کے بچے تو پیتے ہیں دودھ، ورنہ شہری زندگی میں کون بچہ ماں کا دودھ 2 سال 2.5 سال تک پیتا ہے؟ ورنہ بچے تو آپ گائے اور بھینس کا دودھ پی کر کے بڑے ہوتے ہیں، ماں کا دودھ کہاں ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ صحت مندی اور تندرستی ہے نہیں۔ میرا ایک ساتھی تھا عبد القدوس، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں، میں نے اس کو بہت دنوں کے بعد دیکھا تھا، جنوبی ہند میں بستی کا رہنے والا، بڑا صحت مند تندرست تھا، کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ 6 سال تک پیا ہے۔ میں کھیلتا رہتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی، آتا تھا اور ماں کی چھاتی سے لگ جاتا تھا۔ تو یہ غیلہ کا یہ مطلب ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا دیکھ کر کے، مگر اس کے بعد ترک کر دیا۔ چلیے باب ما جاء في دواء ذات الجنب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب من ذات الجنب قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكيه، هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري.
وبه قال حدثنا رجاء بن محمد العدوي البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى عن ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث. وذات الجنب عن السلة. باب ما جاء فی دوائی ذات الجنب. ذات جنب ایک بیماری ہے جو انسان کے پھیپھڑوں کے اندر لگتی ہے اور برباد کر دیتی ہے. صاحب کتاب بتلا رہے ہیں کہ ذات جنب سل کو کہتے ہیں. یہ ایک مشہور معروف ہے جو ٹی بی آج کل کہتے ہیں، پہلے دق کہا جاتا تھا، اس کی بالکل انتہا ہے، جس کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی مر جائے گا. آج نہیں سمجھا جاتا. آج تو اگر دق اور سل کے اندر پھیپھڑوں کا اتنا خراب ہو جانا کہ منہ سے خون آنے لگے، زخم ہو گیا، پھیپھڑا زخمی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر سے خون آتا ہے، منہ سے خون گرنے لگے. آدمی کے جسم میں بخار ہوتا ہے اور بالکل ہڈی اور چمڑا ہو جاتا ہے آدمی. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ذات الجنب سے مراد یہاں سل ہے، ورنہ اطباء کہتے ہیں کہ ذات الجنب سل کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مرض دوسرے مرض کے لیے وسیلہ ہے. اس لیے صاحب کتاب نے اس کا نام سل بتا دیا، ورنہ در حقیقت تو انتہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی دوا یہاں فرمائی، کیونکہ ابواب طب ہیں، صاحب کتاب اس کی دوا بتا رہے ہیں. اب اس زمانے میں سل کا مرض کوئی بہت اہمیت کی چیز نہیں ہے. اگر آدھا پھیپھڑا بھی مان لیجئے کہ وہ زخم شدہ ہو کر کے اور بیکار ہو گیا، تو اس آدھے کو آپریشن کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور سانس کی نالی کو آپریشن کر کے اس آدھے اچھے پھیپھڑے کے اندر لگا دیتے ہیں. آدھے پھیپھڑے سے آدمی اپنی عمر طبعی کو پہنچ جاتا ہے 60 70 80 سال تک. اس کی ذات الجنب جس کو کہہ رہے ہیں یعنی السل، اس کا علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں کان ینعت الزیت والورس. ایک روایت کے اندر، دوسری روایت کے اندر قسط بحری اور زیت سے مراد زیت زیتون ہے، زیتون کا تیل، اور قسط بحری دوسری روایت میں یعنی عود ہندی جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا علاج ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بتایا. جی باب وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي رضي الله كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں کہ نبی میرے جسم کے اندر کسی جگہ تکلیف تھی. عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنی شدید تکلیف تھی کاد یہلکنی، قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے. تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد، یہ کہتے رہو، اور جس جگہ تکلیف ہے ہاتھ پھیرتے رہو، 7 مرتبہ ہاتھ پھیرو اور یہ کلمات کہتے رہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد، اور کہتے رہو۔ فرماتے ہیں میں نے اس رقیے کو جو آپ نے بتلایا تھا، میں نے کہنا اور اس کے ساتھ کرنا دونوں شروع کر دیا، اللہ نے اس تکلیف کو دور فرما دیا۔ پھر تو میرے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی تھی، جہاں بھی میرے گھر میں کسی کو تکلیف ہوتی تھی میں یہی بتاتا تھا اور اللہ شفا دے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کو بتایا اور حدیث کے اندر بتا دیا۔ 1400 سال سے آج تک یہ معمول زندہ ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو پتہ چلتا تو وہ نہ بتاتا، وہ تو اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیتا۔ اسی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ بڑے عجیب و غریب نسخے لوگ اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے، اگر ان کو چھوڑ دیتے تو وہ ایک خلق خدا ان سے استفادہ کرتی، نہیں چھوڑا، استفادے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ، جو قادر مطلق ہے، میں اسی کا واسطہ دیتا ہوں اور اس سے اس کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے، اور جس کو اللہ کی پناہ مل گئی دنیا اس کا کیا بگاڑے گی؟ کچھ نہیں بگاڑتا۔ جی باب ما جاء في السنة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين قالت بالشغرم قالت حار جار قالت ثم استمشيت قال حار جار قالت ثم استمشيت بالسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. هذا حديث غريب. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار اور صاحب عقل خاتون تھی، ان کو تکلیف تھی، اور وہ تکلیف یہ تھی کہ قبض رہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ پوچھا بما تستمشینا، پہلے گزر چکا ہے، بہترین علاج ہے مشی، یعنی پیٹ کو چلانا، مسہل کوئی دوا لے لینا۔ بما تم پیٹ کو چلانے کے لیے کس دوا کی کو طلب کرتی ہو، کس دوا کا استعمال کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ شبرم کا استعمال کرتی ہوں۔ شبرم دوا کا نام ہوگا۔ فرماتی ہیں حارن جارن، بعض حضرات تو فرماتے ہیں جارن یہ کلمہ واہیہ ہے، جیسے کہتے ہیں دعوت وعوت، چائے وائے، یہ وائے ایک بے معنی چیز ہے۔ اسی طرح جارن، لیکن جارن جرہ یا جرو کے معنی آتے ہیں کھینچنا۔ جارن کو واہی نہ کہا جائے تو طب کے اعتبار سے یہ بہت اچھے معنی دینے والی چیز ہے۔ گرم ہے شبرم، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو تم چلانے کے لیے جو مادہ براز کا جمع ہو گیا
اس کو نکالنے کے لیے کھینچ کھینچ کر کھرچ کھرچ کر نکالتی ہے۔ دو طرح کی دوائیں ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں آنتوں سے غلاظت کو نکالنے کے لیے۔ ایک تو وہ دوا ہوتی ہے جس کے اندر دہنیت ہوتی ہے، پھسلن ہوتی ہے، جیسے روغن زیتون ہے، اس کو دیا جاتا ہے تو وہ تیل ہے، پھسل کر کے مادہ نکلتا ہے۔ یا ہمارے یہاں کی ایک خاص چیز ہے بیل، پھل ہوتا ہے جو گرمی میں آتا ہے، پیٹ اور آنتوں کے لیے بہترین اللہ نے نعمت پیدا کی ہے۔ اس کے اندر لزوجت ہوتی ہے، چکناہٹ، اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے جو براز جمع ہو رہا ہے اور آنتوں کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے قبض کی کیفیت ہے، وہ پھسلن پیدا کرتا ہے اور آنتوں کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن شبرو میں ایسی چیز ہے کہ جس میں پھسلن نہیں ہے، وہ کھرچ کھرچ کر نکالتا ہے، یہ آنتوں کو نقصان دیتا ہے۔ اس سے دوسرا پیچش کے طریقے کا مرض پیدا ہونے کا، یہ جتنی چورن لوگ کھاتے ہیں جن میں نمک ہوتے ہیں، نمکیات، وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ جب ان کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر انہی کا استعمال کرنا پڑتا۔ وہ وہی چیزیں ہر نمک کے اندر لزوجت نہیں ہے بلکہ وہ کھرچ کر نکالتی ہیں۔ آپ نے اس کو فرمایا، پسند نہیں فرمایا، حارن جارن، کھرچ کھرچ کر آنتوں کو صاف کرنے والی چیز ہے اور یہ بہت نقصان دہ ہے۔ پھر دوبارہ آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا پھر دوبارہ بما تستمشینا، میں یا رسول اللہ بالسنا، سنائے مکی، یہ ہندوستان میں بھی بہت ہے، کسی بھی دکان پہ جاؤ گے سنائے مکی کہو گے تو دے دے گا۔ یہ بھی مجھ سے لائے، اس کو آپ نے پسند فرمایا اور یہ فرمایا لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی السنہ، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوا کرتی بالفرض والتقدیر تو سنہ سے ہوتی، مگر کثیر الفوائد ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔